انسان کو اپنے فائدے نقصان کو پہچاننے کے لیے اللہ نے جو حواس دیے ہیں اور جو عقل اللہ نے دی ہے وہ ایک حد تک کام کرتی ہے، اس حد سے آگے وہ کام نہیں کرتی۔ اس وجہ سے انسان غلطی کرتا ہے، اپنی عقل کو اگر رہنما بنا کے چلتا ہے تو اپنی عقل سے کسی چیز کو فائدہ مند سمجھتا ہے، مگر وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اس کو ضرورت ہے اس کی کہ اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے کی جائے، پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی طرف سے کی جائے، اسے بتایا جائے کہ اس کے لیے کون سا راستہ بہتر ہے۔ دنیا میں انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے مشینیں بناتا ہے، تو اس مشین کے ساتھ بنانے والا ایک رہنما کتاب فراہم کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ اس مشین کو اس طرح سے استعمال کرنا چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی گاڑی خریدتے ہیں، اسکوٹر خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، واشنگ مشین خریدتے ہیں، تو ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کو جانتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کے مطابق اس چیز کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس چیز کو بنانے والا جو رہنمائی کر سکتا ہے وہ ہم اپنی عقل سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس واشنگ مشین کو بجائے اس کتاب سے سیکھ کر استعمال کرنے کے ہم یہ چاہیں کہ ہم تجربے کر کے دیکھ لیں گے کہ یہ کھٹکا دبانے سے کیا ہوتا ہے اور ایسا استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم یہ بک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تھوڑے دن خود تجربے کر کے دیکھ لیں گے اور ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ مشین کیسے استعمال کرنا ہے، تو ہمیں سمجھ آتے آتے وہ مشین بھی اپنے انجام کو پہنچ جا سکتی ہے۔ اب اس کو لے جا کے کباڑ خانے کے حوالے کر دو۔ تو اس وجہ سے ہم عقل مندی اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے پیسے سے خریدی ہوئی مشین کو بھی اپنی سمجھ سے استعمال کرنے کے بجائے مشین بنانے والے نے جو کتاب دی ہے اس کتاب کی رہنمائی میں اس مشین کو استعمال کیا جائے، تاکہ اس مشین کا صحیح فائدہ اور دیر تک اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہو۔ تو ایک معمولی سی مشین جس کی قیمت چند ہزار روپے ہوتی ہے، اور ویسی 10 مشینیں اور سینکڑوں مشینیں انسان خرید سکتا ہے، مگر پھر بھی انسان اس کو اپنی عقل سے استعمال نہیں کرتا، بلکہ اس کو بنانے والے کی رہنمائی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا، یہ زندگی اللہ نے دی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور وہ اپنی مخلوق کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ تو اس پروردگار نے جو رہنمائی کی ہے اس رہنمائی کا انسان محتاج ہے، اور اس رہنمائی کے ساتھ انسان اپنی زندگی گزارے گا تو آخرت بھی کامیاب ہوگی، اور دنیا کی زندگی بھی خوشگوار اور بہترین اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس رہنمائی کے مطابق انسان زندگی گزارے۔ اس وقت پوری دنیا میں عقل پرستی کا فتنہ ہے، جیسے دنیا میں اور بہت سے بت ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں، ایسے ہی ایک بڑا بت جو اس زمانے میں پوجا جا رہا ہے وہ ہے عقل۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم عقل کی پوجا کریں، عقل جو بتائے وہ کریں۔ تو بہرحال انسان اس زندگی میں خدا کی وحی کا، خدا کی جانب سے، خدا کی طرف سے آنے والی وحی کا، خدا کی طرف سے ملنے والی رہنمائی کا محتاج ہے، اور اللہ نے فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ اللہ نے پہلے انسان کو پیغمبر بنایا، حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یکے بعد دیگرے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رہنما بنا کر مبعوث فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔
قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، انسانوں کے لیے، خشکی کے لیے، سمندر کے لیے آپ پیغمبر بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے۔ جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا، پیغمبر کو مان لیا، تو ان کے اوپر سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس پیغمبر کے لائے ہوئے پیغام کو سیکھیں، سمجھیں، جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ لہٰذا اس احسان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت سے، آپ کے پیغام سے واقف ہوں۔